بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ رسوم اور بدعات کا بیان چل رہا تھا ہمارا، اور رسوم و بدعات کے اندر خاص طور پر میت کے حوالے سے جو بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اس کا بیان ہو رہا تھا۔ آج ہم نے تعزیت کا مصنون طریقہ کے حوالے سے دیکھ لیا تھا کہ کون کون سی رسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں اور جو کہ قابل مذمت ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر ڈٹ کے عمل کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ ہم عام طور پہ ایسے مواقع پر دوسروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں اور سنت طریقے کے برخلاف عمل کرنے لگتے ہیں، اور سمجھ لیتے ہیں بھئی یہ کیا طریقہ، ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، چلو ایک اور کر لیا تو۔ دیکھیں، بدعت ایک ایسی چیز ہے جو کہ نسل در نسل چلتی ہے۔ یہ معاملات زندگی میں کبھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ آتے ہیں۔ اولاد کے سامنے اگر آج ہم ہار جاتے ہیں تو کل کو ہمارے لیے یہ ہماری اولاد کے لیے بھی ایک غلط سبق بنے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک غلط سبق بنے گا۔ چنانچہ جہاں بدعت کا معاملہ ہو، ناجائز و کراہت والے کام کا معاملہ ہو، وہاں پر ڈٹ کے عمل کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بھی چلو جی کوئی حرام کام تو نہیں ہے نا، چلو جی ہم بھی کر لیتے ہیں، تو اس چیز کا التزام ضروری ہے۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے جو کھانا غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اس پر فاتحہ پڑھنے کو ضروری خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فاتحہ سے پہلے کسی کو کھانا دینے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ یہ ایک بے اصل رسم ہے۔ کھانے پر فاتحہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھو جی، ہم نے تو اللہ کا نام لیا نا برکت کے لیے، ہم نے تو صرف اللہ کا نام لیا، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ تو وہابی ہو گئے ہو، اس طرح کی بات کی جاتی ہے۔ نہیں جی، بات اتنی سی ہے کہ کھانے پہ اللہ کا نام ہر بندہ خود لے لینا۔ خاص طور پہ مولوی صاحب کے سامنے ایک ٹرے رکھی جاتی ہے، پلیٹ رکھی جاتی ہے، مولوی صاحب اس کے اندر پڑھ کے دم کرتے ہیں فاتحہ کو، پھر وہ دیگ پورے کھانے میں ملائی جاتی ہے اور پھر اس میں سے ہر کوئی کھاتا ہے۔ تو جناب یہی برکت ہے اور یہی فاتحہ۔ کھانے پر فاتحہ دلائی ہے؟ جی نہیں دلائی۔ بھئی تم لوگ تو بدعتی ہو، تم لوگ تو وہابی ہو گئے ہو، تم لوگ ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے، اس طرح کی باتیں کثرت سے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ تو حالانکہ ان کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی قطعاً کسی بھی طرح درست ہے۔ 40ویں کا کھانا کرتے ہیں لوگ، اس سے پہلے فاتحہ دلاتے ہیں، جناب پہلے فاتحہ ہونی چاہیے، اور وہ فاتحہ صرف سورہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ فاتحہ کے ساتھ کوئی 10-15 صورتیں ملاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو راگ کے ساتھ اس کا اصالہ ثواب کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، اور پھر اس کے اوپر کھانے کے اوپر دم کرتے ہیں، پھر اس کھانے کی ٹرے کو لے کر جاتے ہیں اور پھر اس کو دیگ میں شامل کرتے ہیں، پھر ساری دیگوں میں شامل کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے یہ بالکل ایک غلط رسم ہے اور اس کا التزام ہونا نہیں چاہیے۔ دوسرا، یہ کھانے کا التزام بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کھانا اگر فقیروں، غریبوں، مسکینوں کو دیا جا رہا ہے، کسی ایسی جگہ پہ دیا جا رہا ہے جہاں پر طلبہ ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی آتا ہے مدرسے کے بھئی ہم مدرسے کے طلبہ کا کھانا کرنا چاہتے ہیں اس علیہ ثواب کے لیے، تو اچھی بات ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ ان کے پیسے حوالے ان کے کر دے، یا ان سے کہہ دے جی دوپہر میں کھانے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، جی دوپہر کے کھانے میں 100 بچے ہوتے ہیں اور 10 اساتذہ کرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی کتنا کھانا لگتا ہے، جی باورچی سے پوچھ لیں اتنا کھانا لگتا ہے، جا کے ان کو وہ دیگ دلوا دیں کہ بھئی یہ دیگ ہے، آرڈر آپ کے ہاں پہنچ جائے گا اس ٹائم پر، تو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اور یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور اس پر ان کا شکریہ ادا کریں کہ بھئی آپ کا جزاک اللہ کہ آپ کی وجہ سے ہمیں علماء اور طلباء کو کھلانے کا موقع ملا، اور بھی ہزار طریقہ کار ہیں اور بھی ہزار راستے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ یہی راستہ ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ لوگ فاتحہ کو ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں جی فاتحہ کے بغیر اصالہ ثواب ہو کیسے سکتے، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ میں نے صرف ایک ایگزامپل دی ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کریں، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا مدرسہ ہے جس میں ایسے بچے ہوتے ہوں یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہو، لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد ایک اور رسم ہوتی ہے، تیجا ہوتا ہے، جمعراتی ہوتی ہے، 11ویں، چہلم، 6 ماہی اور برسی۔ یہ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے نکلی، جی ہندوؤں میں تو وہ جمعراتیں نہیں ہوتی ہیں، تو ہندوؤں میں جمعراتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہمارے ہاں رائج ہے، یہ طریقہ کار تو ہندوؤں کا ہی ہے نا، کہ مرنے کے بعد یہ 13ویں ہوتی ہے، 13ویں تک آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، 13ویں تک آپ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہو سکتا، تو یہ باتیں بالکل کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ جو یہ طریقہ کار ہی ہندوؤں سے آیا ہے،
تو لہٰذا اس کو مقرر کرنا، جی ہم تیسرے دن نہیں کرتے، ہم دوسرے دن کریں تو تیجا کیسے ہوا؟ اصل میں تیسرے دن سے کوئی الجھن نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس طریقہ کار کو لازم کیا جا رہا ہے۔ تو میت کے ایصال ثواب کے لیے کچھ من گھڑت طریقے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں، ان میں تیجا، جمعرات، 11ویں چہلم، شیمائی، برسی وغیرہ شامل ہے۔ یہ رسوم جس انداز سے رائج ہیں، ان کا جس طرح فرض سے بڑھ کے التزام ہوتا ہے، ان کو مسنون اور باعث ثواب سمجھا جاتا ہے، یہ ناجائز، بے اصل اور بدعت ہے۔ ان رسوم کو جس طرح ہو سکے مٹانا چاہیے۔ ان رسوم کی وجہ سے لوگ خواہ قرضے لیتے پھرتے ہیں، خوار ہوتے ہیں اور دین اور دنیا دونوں کا خسارہ مول لیتے ہیں۔ بڑی اہم چیز ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ میں ایسے ایسے قصے جانتا ہوں، بیان کروں گا تو ام، ایسے لوگوں کی ایک درجے میں تذلیل لازم آئے گی، اس لیے میں بیان نہیں کرتا۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ کھانے کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ حفاظت ایک اور بڑی اہم چیز ہے جو اہل حق اور غیر اہل بدعت اور سب حضرات میں بڑی عام ہے۔ بوقت ضرورت اگر پہچان کے لیے قبر کے کتبہ پر میت کا نام لکھ دے تو مضائقہ نہیں، شرعاً گنجائش ہے، مگر آیات قرآنی یا اشعار وغیرہ لکھنا مکروہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کی آیات کی سخت بے ادبی ہوتی ہے، جیسا کہ عام مشاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، قبر کے اوپر تختی لگا دیتے ہیں، تختی کے اوپر آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، اشعار بھی لکھے ہوتے ہیں، اور پھر جانور آتے ہیں وہاں پہ پیشاب بھی کرتے ہیں، اور وہاں گندگی بھی ہوتی ہے، اسمیل بھی ہوتی ہے، کوئی صفائی کا ایسا خاص انتظام نہیں ہوتا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے بقیع کے اندر قبروں پہ کتبے بھی نہیں لگے ہوئے، اگر صرف کتبہ لگا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم نے حضرت والا مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب کی قبر پہ دیکھا کہ حضرت کی قبر پہ کوئی کتبہ بھی نہیں لگا ہوا، اور ہاں دیوار کے اوپر حضرت کا نام انہوں نے لکھ دیا کہ یہ والی قبر جو ہے حضرت والا کی ہے۔ البتہ دارالعلوم دیوبند میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان حضرات کی قبر پہ کتبے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس طرح کی آیات وغیرہ لگانا یہ بے ادبی ہے۔ کفن میں عہد نامہ وغیرہ رکھنے کا بھی یہی معمول ہے، کیونکہ ان میں ان چیزوں کی بے ادبی ہے۔ علامہ شامی نے اس پر مفصل بحث کر کے اس کو ممنوع قرار دیا ہے۔ تو کفن میں عہد نامہ رکھتے ہیں جس کے اندر اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ میں نے الستو بربکم کا عہد کیا تھا، میں اس پہ قائم ہوں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھیں اور نہ ان کا کوئی تصور تھا۔ میت کے گھر 3 دن تک کھانا پکانے کو معیوب سمجھنا، میت کے گھر والوں کا اپنے لیے کھانا پکانا پہلے دن بھی ممنوع یا معیوب نہیں بلکہ جائز ہے۔ البتہ اہل میت کی طرف سے دوسرے لوگوں کی دعوت کرنا جائز نہیں ہے۔ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو چاہیے کہ اہل میت کے ساتھ اس غم کے موقع پر ہمدردی، خیر خواہی کا معاملہ کریں اور ان کے لیے ایک دن ایک رات کے کھانے کا انتظام کریں، جس سے زیادہ کی شرعاً ترغیب نہیں، بلکہ بعض فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے۔ لہٰذا میت کے دن اگر کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا اور میت کھانا کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے استاد جی جنہوں نے ہمیں بخاری ثانی پڑھائی، ان کی والدہ صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو طلبہ تھے ان کے ساتھ، اور زیادہ لوگ تھے نہیں، لیکن ان کے رشتہ دار بہت دور دور سے آئے تھے، اس لیے کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ دارالعلوم کے احباب کے ساتھ ہوتے تھے، اور بڑے بڑے حضرات جو ہے وہ تشریف لائے تھے اور دیگر مہمان تھے، تو رش اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے فون کیا، اور پھر سب کے جو رشتہ دار آئے ہوئے تھے اتنے دور دور سے اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے، انڈیا سے آئے ہوئے تھے، تو ان کو اندر بھیجا اور کہا جی آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ تو وہ چونکہ یہ اپنے وہاں کے علاقے کی مسجد کے امام تھے تو سب نے کہا ہاں کتنی غلط بات ہے، امام صاحب اپنے گھر کے اندر دعوت کر رہے ہیں، امام صاحب کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، یہ تو کتنی غلط بات ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا سب کو، پھر جب بات چہ گوئیاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تو وہ ممبر پہ آیا اور کہا کہ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میت کے گھر میں کھانا پکنا کوئی ممنوع نہیں ہے، ہاں اہل محلہ کھلاتے تو ہم کیوں منگواتے؟ اب میں ہر بندے کو تھوڑی کہوں گا کہ جی آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں، ظاہر بات ہے اہل محلہ کو اگر خیال نہیں ہے تو مجھے خود کرنا چاہیے، چنانچہ میں نے کیا، اپنے رشتہ دار بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں تو ظاہر بات ہے
بچے تو بچے ہوتے ہیں، اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کو نہ ملے تو پریشانی ہوتی ہے۔ تو بل اس چیز کا دھیان، برسی منانے اور کسی بھی بڑی شخصیت کا دل منانے میں شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ قبیح رسم ہے۔ کسی کی موت سے عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک اور جی بڑی رسم ہے، بڑی خطرناک قسم کی، اس میں شک نہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے اصالہ ثواب کرنا ثابت ہے، مگر آج کل قرآن خوانی محض ایک رسم بن کے رہ گئی ہے۔ اگر اس سے مقصد اصالہ ثواب ہے تو اس کے لیے اجتماع کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر کے اصالہ ثواب کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اصالہ ثواب کے لیے کی جانے والی قرآن خوانی پر اجرت لینا دینا ممنوع ہے، بلکہ آج کل اکثر ایسے مواقع پر کھانے یا مٹھائی وغیرہ کے دستور کھلانے کا دستور ہے، یہ بھی اجرت میں داخل ہے۔ نیز اصالہ ثواب کے لیے دعوت کرنا بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ مروجہ قرآن خوانی کے حوالے سے ہمارے گروپ میں بھی بہت سے لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ بڑی اہم بات احسن الفتاوی کے حوالے سے یہاں موجود ہے۔ اپنے طور پہ نفلی صدقہ، اصالہ ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام ہے۔ اپنے طور پہ نفلی صدقہ یا تلاوت قرآن کریم یا تسبیح و تحلیل وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اثارِ ثواب کے لیے اجتماع کا اہتمام، اس میں اپنی طرف سے قیود اور رسوم، نیز اہل میت کی طرف سے دعوت، یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں حضرات اکابر نے بیان فرمائی ہیں۔ قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا، قبروں پر قرآنی آیات لکھی ہوئی چادر ڈالنا جائز نہیں، بلکہ اس سے آیات قرآنیہ کی توہین ہے۔ دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، قبروں پر چادریں ڈالنا اور پھول وغیرہ چڑھانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین تابعین رحمہ اللہ ان میں سے کسی سے ثبوت نہیں، لہٰذا ان کاموں کو باعث اجر سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ نیز اس میں اسراف فضول خرچی بھی ہے جو کہ حرام ہے، چنانچہ قبروں پہ پھول ڈالنا اور ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ قبر کو پختہ بنانا اور اس طرح ان پر گنبد وغیرہ بنانا ناجائز و حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اور ان پر کوئی بھی چیز تعمیر کرنے اور ان پر بیٹھنے کو منع فرمایا ہے۔ دیکھیں جی، قبروں کو آج کل پختہ کیا جاتا ہے، جیسے قائد اعظم کی قبر ہے مکمل پختہ کی ہوئی، لیکن افضل یہی ہے کہ قبر بالکل کچی ہو، لیکن ایسی زمین ہے جو کہ بہت نرم ہے اور بار بار زمین بیٹھ جاتی ہے اور بڑا یہ مشکل ہوتا ہے، تو قبر اطراف سے پکی کر سکتے ہیں، اطراف میں ٹائلیں لگا سکتا ہے، پتھر لگا سکتا ہے، لیکن قبر کے اوپر جہاں سے قبر کی نشانی ہے، پہچان ہے، وہاں سے اس کو پختہ نہیں کر سکتا۔ سبق یہیں تک ہوگا انشاءاللہ، آئندہ کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔